حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں اور مختصر فرمائیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت فرمائی، فرمایا صلی صلاۃ مودع، جب بھی تو نماز پڑھے تو اس کو الوداعی اور آخری نماز سمجھ کے پڑھنا، اور اس نماز میں کیفیت ایسی ہو فَإِنَّكَ إِن كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کوشش یوں کرنی ہے نماز ایسے پڑھنی ہے گویا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ ہاں اگر یہ کیفیت نہ بن پائے تو کم از کم یوں تصور کرو کہ جہاں میں کھڑا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ جب آدمی اس کیفیت میں نماز پڑھتا ہے کہ رب کو سامنے محسوس کرے یا خود کو رب کے سامنے محسوس کرے، تو پھر انسان کی نماز وہ معراج کی لذت پیدا کر دیتی ہے۔ فرمایا دوسری نصیحت یہ ہے وَإِيَّاسَ مِمَّا أَيْدِي النَّاسِ تَكُنْ غَنِيًّا، فرمایا جوان لوگوں کے ہاتھوں میں رکھا ہوا مال سے ہمیشہ کے لیے نا امید ہو جا تو غنی ہو جائے۔ لوگوں کے مالوں کو نہیں دیکھنا، ادھر لالچ نہیں کرنا، وہ تیرا نہیں ہے۔ جب تو ادھر سے اپنے آپ کو کٹ آف کرے گا تیری لو سیدھی اللہ سے لگ جائے، تو ہر وقت یہ کہے گا مولا مجھے لوگوں کا مال نہیں، مجھے اپنا چاہیے، الہی تو نے ان کو دیا ہے تو مجھے بھی تو نے ہی دینا ہے۔ جب انسان کا سوال ہی خدا سے ہو جاتا ہے تو اللہ پھر اپنے خزانوں کا منہ کھول دیتا ہے۔ تیسری بات فرمائے وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ، ایسی بات نہ کرنا، ایسا کام نہ کرنا جس کے بعد تجھے معذرت کرنی پڑے۔ یہ ایسا کبھی یا برا یا اس طرح کا کام کہ جس کے بعد آدمی کو شرمندگی ہو، وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات کے الفاظ ہے، یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں جب ان کو بوقت موت آثار موت نظر آئے تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ فرمایا سرکار نے فرمایا کہ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، رب کی ایسی عبادت کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم یوں سمجھو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2 فرمایا وعدد نفسک فی الموت، خود کو مردہ شمار کرو۔ نمبر 3 وإیاک ودعوۃ المظلوم فإنها تستجاب، سرکار نے فرمایا مظلوم کی دعا بد دعا سے بچتے رہنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں ہے۔ مظلوم ہاتھ اٹھا دے اللہ فوراً قبول کر، اس کا مطلب ہے کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ اگر ظلم کیا اور مظلوم نے ہاتھ اٹھا دیے، آہ بھر دی، تو تیرا کام ہو جائے، لہذا مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، سرکار نے فرمایا نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو وہ زمانہ اور وہ فتنے پیدا ہو جائے جو کہ اندھیری رات کی طرح تم پر چھا جائے۔ آگے تشریح فرما دی کہ وہ فتنے کیسے ہوں گے، فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح الکافر، سرکار نے حالات ایسے ہو جائیں گے، فتنے ایسے ہو جائیں گے، آدمی شام کو مومن ہوگا صبح اٹھے گا تو کافر، صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا۔ حالات ایسے ہوں گے، فتنے اتنے ہوں گے، کچھ سمجھ نہیں آئے گی کون کدھر جا رہا، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، انسان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ سرکار نے فرمایا ایسے فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے اعمال صالحہ میں دوڑ لگا لو، کوشش کرو زیادہ سے زیادہ کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی نیکی کے کام زیادہ کر جائے، اللہ کے ہاں اس کا قرب ہو جائے، وہ رب کی حفاظت میں آ جائے، پھر ان فتنوں سے وہ نجات پا سکتا ہے۔
اگر نیکی بھی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ لو بھی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے، حفاظت ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے فتنوں کا سامنا بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ بندے کو اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ لہذا اپنی لو خدا سے لگا کر کثرت عبادت کر کے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ آگے صورت بیان کر دی سرکار نے کہ لوگ شام کو مسلم، صبح کافر، کافر تو شام کو مسلم، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ تھوڑی سی دنیا کی خاطر دین اور ایمان بیچ دیں، سودا کر لیں، نہیں دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، نہیں، اپنے مفاد کی خاطر سب کچھ لٹا دیں۔ ایمان جاتا ہے تو جانے دو، کلمہ جاتا ہے تو جانے دو، مال آنا چاہیے، فتنے پہ پاؤں ہونے چاہیے۔ اس لیے اگر آج موجودہ جو صورتحال ہے ہمارے ہاں پاکستان میں، اس کو ہم دیکھ لیں، آج کل قادیانی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، سپورٹ کی جا رہی ہے، عدالت عظمیٰ سے لے کر نیچے تک۔ کیا ہے؟ ان کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ لگاتے ہیں، یہ بک جاتے ہیں۔ 1 منٹ کی گیم ہے، پیسہ ان کے سامنے آ جائے تو یہ مار مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اب جو آدمی قادیانی کی سپورٹ کرے وہ بھی کافر، جو اس کی رائے میں رائے کا اظہار کرے وہ بھی کافر۔ تو کافر کو کافر ماننا لازم ہے، نہیں مانیں گے اس کی سپورٹ کریں گے، کفر کی سپورٹ کافر کر دیتے۔ اس لیے یہ قانوناً نہیں، یہ قرآن اور حدیث اور امت کے اجماع سے یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے۔ اگر آپ پاکستان کا قانون پڑھ کے دیکھیں تو اس میں یہ شک موجود ہے۔ قادیانی آج نہ مسجد بنا سکتا ہے، نہ ہمارے قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے، نہ اذان پڑھ سکتا ہے، نہ ہمارے طریقے پر یہ چل سکتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنا نبی مان لیا ہے، نبی اس کا اپنا ہے، کلمہ بھی اپنا پڑھے، کتاب بھی اپنی پڑھے، عبادت گاہ بھی اپنے طریقے سے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، یہ ہماری علامات ہے، ہم اس کے حامی ہیں۔ جس طرح چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ تبلیغ کر سکتے ہیں، اشاعت کر سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ آج بھی ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں۔ آج ہمارا قرآن اٹھا کے اس میں تحریف کر کے، ترجمے مفہوم بدل کے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہاں غلام احمد قادیانی لکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے سے مراد جو ہے وہ غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سے پہلے عبادت کر لو، خدا کی حفاظت میں آ جاؤ، جب فتنے ایسے ہو جائیں گے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تم کافر ہو جاؤ گے۔ یہ وہی دور ہے۔ خدا را اپنی حفاظت کرے عبادت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، رب کی فرما برداری، ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، رب سے معافی مانگنی چاہیے، مولا اس فتنوں سے، ان حالات سے، ان واقعات سے، اس برے ٹائم سے بچانا کہ ہم بک جائیں، مارے جائیں، کہیں ایمان نہ بیچ دیں اور کہیں حالات نہ بگڑ جائے۔ تو اللہ سے پناہ